الحمد للہ رب العالمین وبہ نستعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صبغۃ اللہ ومن احسن من اللہ صبغہ ونحن له عابدون صدق اللہ مولانا العظیم۔ محترم ناظرین، میں ڈاکٹر محمد مصلح الدین، لیکچرر سینٹ میری جونیئر کالج حیدرآباد، خطیب جامع مسجد لالا پیٹ سکندرآباد، اس وقت آپ کے سامنے مخاطب ہوں۔ ابھی کچھ گھنٹوں کے بعد نیو ایئر کی شروعات ہوگی۔ تمام کے تمام نوجوان، میل فیمیل، اس بات کے انتظار میں ہیں کہ کس وقت گھڑی کا کانٹا 12 کے اوپر ہو اور ہم سب کے سب ایک دوسرے سے بغل گیر ہوں، آتش بازی کریں، رقص و سرور کی محفلیں قائم کریں۔ لیکن سوال یہ ہے کہ کیا یہ تمام کی تمام چیزیں اسلام کے قوانین، اسلامی شعائر سے متعلق ہیں، یا یہ تمام کی تمام اسلامی شعائر، اسلامی قوانین کے خلاف ہیں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا کہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم آج جتنے بھی زمانہ جاہلیت کے رسومات ہیں، وہ تمام کے تمام رسومات کو میں اپنے قدموں تلے رون دیتا ہوں، اپنے جوتیوں سے مسل دیتا ہوں۔ جب قرآن مجید کی آیت آپ پڑھتے ہیں تو اللہ فرماتے ہیں صبغۃ اللہ ومن احسن من اللہ صبغہ، اللہ کا رنگ، اور اللہ سے بہتر اور کس کا رنگ ہو سکتا ہے؟ بعض کافروں نے مسلمانوں کو ٹانٹ کرتے ہوئے، طعنہ دیتے ہوئے یہ کہا کہ یہ مسلمان کیا ہیں، ان کا مذہب کیا ہے، ان کا طور و طریقہ کیا ہے، کہ یہ لوگ تو اپنے بچے کی پیدائش کے اوپر ان کے جسم پہ کوئی کلر نہیں لگاتے۔ زمانہ جاہلیت کے اندر رواج تھا کہ جب بچے کی پیدائش ہوتی تو بچے کے جسم کے اوپر ایک خاص قسم کا کلر لگاتے تھے۔ لیکن جب اسلام آیا تو زمانہ جاہلیت کی تمام رسموں کو مٹا دیا۔ زمانہ جاہلیت کی تمام رسمیں جو بطور زنجیر کے ان کے گلے کا طوق بنی ہوئی تھیں، مذہب اسلام نے ان تمام کی تمام زنجیروں کو کاٹ ڈالا، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اعلان کیا کہ اے کافرو، یہ جو رنگ ہے جو تم اپنے بچوں کے جسم پہ لگاتے ہو، یہ رنگ تو وہ ہے کہ جو دھوپ کی شعاؤں سے اور دھوپ کی تپش سے وہ ختم ہو سکتا ہے، وہ مندمل ہو سکتا ہے، وہ زائل ہو سکتا ہے، وہ پھیکا پڑ سکتا ہے۔ لیکن مسلمانوں نے اسلام قبول کیا ہے، مسلمانوں نے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کی گواہی دی ہے۔ یہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کا جو کلر ہے، جو رنگ ہے، وہ اتنا گہرا رنگ ہے کہ اگر ایک مسلمان کے جسم و جاں کے اندر اللہ کا رنگ پیوست کر جائے، اللہ کا رنگ چڑھ جائے، تو ظاہر سی بات ہے کہ یہ رنگ نہ پانی سے دھل سکتا ہے، نہ کسی دھوپ کی شعاؤں سے کم پڑ سکتا ہے، اور نہ کسی اور چیز سے یہ رنگ ختم ہو سکتا ہے۔ تو زمانہ جاہلیت کا جو رواج تھا، اسلام نے اس رواج کو ختم کیا اور کہا کہ اے مسلمانوں، اپنے قلب و جگر کے اندر، اپنے جسم و جاں کے اندر، اپنے رگ و ریشے کے اندر اسلام کی روح کو پیوست کرنے کی کوشش کرو،
اللہ کے رنگ کو اپنی زندگی میں چڑھانے کی کوشش کرو، اللہ کے رنگ کو اپنے قول و فعل، اپنے عمل کے اندر لانے کی کوشش کرو، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے تمہارے اوپر برکتیں نازل ہوں گی، رحمتیں نازل ہوں گی۔ بزرگان محترم، عزیز نوجوانوں اور میری پردہ نشیں ماں اور بہنوں، ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ یہ جو ہم نئے سال کا جشن مناتے ہیں، خوشی مناتے ہیں، رقص و سرور کی محفلیں قائم کرتے ہیں، اس سے ہمیں کیا ملتا ہے؟ کیا یہ تمام کے تمام طریقے مذہب اسلام کے دیے ہوئے ہیں یا انگریزی تہذیب و تمدن کا یہ حصہ ہے؟ ظاہر سی بات ہے کہ اگر آپ اسلامی تاریخ اٹھا کر دیکھیں گے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو آپ پڑھ کر کے دیکھیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ یہ تمام کے تمام رسومات، یہ تمام کے تمام کلچر، یہ تمام کی تمام تہذیبیں ہمیں غیروں سے ملی ہے، اور ہم ان غیروں کی تہذیب و تمدن کے اندر رنگے جا رہے ہیں۔ تو ظاہر ہے کہ غیروں کی تہذیب و تمدن کو اپنانے کے بجائے ہم اسلامی تہذیب و تمدن کو اپنائیں۔ جیسا کہ ہم دیکھتے ہیں کہ وہ حضرات کہ جنہوں نے اپنی زندگی کے اندر اسلام کے رنگ کو چڑھا لیا، اپنی روح کے اندر اسلام کے رنگ کو چڑھا لیا، اللہ کے رنگ کو چڑھا دیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے رنگ کو اپنی زندگی کے اندر چڑھا لیا، تو وہ مغربی تہذیب و تمدن سے کبھی خوف زدہ نہیں ہوتے، ان کے سامنے وہ کبھی نہیں جھکتے ہیں، بلکہ وہ اپنی تہذیب و تمدن پہ قائم رہتے ہیں، وہ اسلامی شعار کے اوپر قائم رہتے ہیں۔ لیکن آج ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہمارے نوجوانوں کے اندر اسلامی روح کی کمی ہوتی جا رہی ہے، اللہ کے رنگ کی کمی ہوتی جا رہی ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کی کمی ہوتی جا رہی ہے۔ اس بنیاد کے اوپر ہم غیروں کے تہذیب و تمدن کے رنگ میں رنگے چلے جا رہے ہیں، اور اسلامی رنگ، اللہ اس کے رسول کا رنگ ہماری زندگی سے نکلتا چلا جا رہا ہے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم کو جو اسلام کی دولت ملی ہے، ہم کو جو قرآن کی دولت ملی ہے، ہم کو جو بہترین رسول ملا ہے، یہ بہت آسانی کے ساتھ ہمیں مل گیا ہے، حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ علامہ اقبال کہتے ہیں یہ شہادت گہ الفت میں قدم رکھنا ہے، یہ شہادت گہ الفت میں قدم رکھنا ہے، لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا۔ یعنی جب آپ نے شہادت دے دیا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، تو پھر اس کے جو عوامل ہیں اور اس کے جو قوانین ہیں اور اس کے بنائے ہوئے جتنے بھی اصول ہیں، ظاہر سی بات ہے کہ ان اصولوں کے اوپر، ان قوانین کے اوپر عمل کرنا بزرگ دوستو اتنا آسان نہیں ہے، مسلمان ہونا اتنا آسان نہیں ہے، بلکہ یہ مشکل کام ہے، ان کے اسلام کے تمام اصولوں کے اوپر عمل کرنا۔ اور ہم اپنی زندگی میں یہ دیکھیں کہ ہم نے جو اسلام قبول کیا ہے، ایک اسلام لانا ہوتا ہے، مسلمان بننا ہوتا ہے، یہ کہ ہم بائی چانس مسلمان ہو گئے، ہم نے اسلام کو بائی چانس قبول کر لیا۔ وہ کیسے؟ میرا باپ مسلمان تھا تو میں بھی مسلمان ہوں، میرا دادا مسلمان تھا تو میں بھی مسلمان ہوں، وہ قرآن پڑھتے تھے، ہم بھی قرآن کچھ نہ کچھ پڑھ لیا کرتے ہیں۔ بس اسلام اور مسلمان اتنا ہی نہیں ہے، بلکہ ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ ہم نے جو اسلام قبول کیا ہے اور ہم نے جو قرآن کو اپنی زندگی میں لایا ہے، یہ بائی چوائس ہونی چاہیے۔ یعنی ہم نے تمام مذاہب کو پڑھا، تمام کلچر کو پڑھا، پوری دنیا کی تاریخ کو پڑھا، تو ہمیں یہ پتہ چلا کہ سب سے بہترین مذہب، سب سے بہترین اصول، سب سے بہترین قانون وہ اسلام کا قانون ہے، وہ قرآن کا قانون ہے، قرآن ہمارا دستور ہے، اور قرآن ہی ہمارا جو ہے دستور عمل ہے، ہماری زندگی کا دستور یہی ہے۔ لہٰذا ہم کو مسلمان رہنا ہے، مسلمان بننا ہے، بائی چانس نہیں بلکہ بائی چوائس۔ تو ہم جو ہے مسلمان بننے کی کوشش کریں، بائی چوائس، بائی چانس نہیں۔ ایسے تمام کے تمام وہ نوجوان لڑکے یا لڑکیاں جو مغربی تہذیب و تمدن کے اندر کھو کر وہ اپنے آپے سے باہر ہو جاتے ہیں، اور نیو ایئر کے جشن کے اندر اس طرح جو ہے وہ کھو جاتے ہیں کہ انہیں اپنے ہوش و حواس کا پتہ نہیں رہتا۔ جس وقت میں باہر کی دنیا میں تھا، جس وقت میں آسٹریلیا کے اندر تھا، ہمارے دوستوں نے زبردستی مجھ کو وہاں تک لے کر کے گئے، اوپیرا ہاؤس چلیں گے، چلو دیکھتے ہیں۔ لیکن جب وہاں پہ ہم چلے تو اس کا نقشہ کچھ اسی طرح تھا جس طریقے سے آج چاند رات سے عید تک ہمارے لاڈ بازار کا نقشہ ہوتا ہے۔ لڑکیاں چلتی نہیں ہیں، لڑکے چلتے نہیں ہیں، بلکہ خود بخود پیچھے سے لوگ اس طرح پش کرتے رہتے ہیں،
اتنا ازدحام ہوتا ہے کہ وہ خود بخود قدم آگے بڑھتے رہتے ہیں، اور اس طریقے سے بے حیائی اور بے شرمی کا ایک بازار گرم ہوتا ہے، اور لوگ بالکل کیئر نہیں کرتے کہ اسلام کا قانون کیا ہے، ہمیں کہاں نکلنا ہے کہاں نہیں نکلنا ہے۔ یہ تمام چیزوں کو ہم پامال کر دیتے ہیں، پس پش ڈال دیتے ہیں۔ اور ٹھیک اسی طرح وہاں کا بھی منظر ہم نے دیکھا، لوگ شراب پی کر مدہوش تھے، پڑے ہوئے تھے، جس طریقے سے بہت سارے مرے ہوئے جانور پڑے ہوئے ہوتے ہیں، بہت ساری مری ہوئی مچھلیاں سمندر کے کنارے پڑی ہوتی ہیں کسی وبا کی وجہ سے۔ ایسے لوگ جو ہے شراب پی کر کے سال نو کے جشن اور خوشی کے اندر اس طرح وہاں پہ پڑے ہوئے تھے، مرے ہوئے تھے، بدبو آ رہی تھی۔ تو یہ کیفیت ہمارے نوجوانوں کے اندر بھی ہے آج، کہ وہ جو ہے اپنا رخ کرتے ہیں بڑی بڑی ہوٹلوں کی طرف، بڑے بڑے تفریح گاہ کی طرف، اور بڑے بڑے کلب کی طرف، جہاں جا کر کے جو ہے ہماری یہ نوجوان نسل، یعنی نوجوان مرد، نوجوان عورتیں جو مغربی تہذیب و تمدن کے دلدادہ ہیں، اور ہماری یہ نوجوان بچے، نوجوان بچیاں، یہ سب کے سب وہاں پہ جاتی ہیں اور عیش و عشرت کے اندر اس طرح مست اور محو ہو جاتے ہیں کہ اسلامی تمام کے تمام شاعر کو وہ مٹا دیتے ہیں اور اسلامی شاعر کو داغدار کر دیتے ہیں۔ اس کے اوپر مجھے وہ شعر یاد آتا ہے کہ حقیقت روایات میں کھو گئی۔ شاعر کہتا ہے، حقیقت روایات میں کھو گئی، یہ امت خرافات میں کھو گئی۔ اور ہم یہ سوچتے ہیں کہ آج ہم خوش ہو جائیں گے، رنگرلیاں منا لیں گے اور رقص و سرور کی محفلیں ہم قائم کر لیں گے، تو شاید آنے والا سال ہمارا اسی طرح خوشی سے گزرے گا۔ لیکن یاد رکھو دوستو کہ اگر آج ہم نے اللہ کے قانون کو پامال کر کے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو پامال کر کے، اور چند لمحوں کے لیے خوشی منا کر کے ہم سمجھتے ہیں کہ آنے والے پورے سال کے اندر ہم خوش ہو جائیں گے، اللہ ہمیں خوشی نصیب کرے گا، یہ ہرگز نہیں ہے۔ بلکہ اگر ہم اللہ کے قانون کی دھجیاں اڑاتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا غیظ و غضب ہم پہ نازل ہوگا، اور اللہ تعالیٰ ہمارے جو ہے کمائی کے اندر سے برکت چھین لے گا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے اوقات کے اندر جو ہے کمی کر دے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری زندگیوں کے اندر خوشیوں کے بجائے اللہ تبارک و تعالیٰ مصیبتوں کے انبار لا کر کے جو ہے رکھ دے گا۔ اس لیے میں تمام کے تمام نوجوانوں سے اپیل کرتا ہوں، درخواست کرتا ہوں کہ اس نئے سال کو یوم جشن کے طور پہ نہ منائیں، بلکہ اس نئے سال کو یوم احتساب کے طور پہ منائیں۔ ہم یہ سوچیں کہ ہم نے اپنی پچھلی زندگی میں اب تک گزشتہ سال یا پوری زندگی کے اندر ہم سے کیا کیا غلطیاں ہوئی ہیں، کیا کیا کوتاہیاں ہوئی ہیں، ان تمام کی تمام غلطیوں پہ نگاہ ڈالیں۔ ہم نے کتنے اللہ کے قانون توڑے ہیں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو پامال کیا ہے۔ ہم ان چیزوں کو بغور مطالعہ کریں اور یہ کوشش کریں کہ آنے والے سال کے اندر ہم اپنی زندگی کے اندر ایک انقلاب لائیں گے، ہم اپنی زندگی کے اندر بدلاؤ لائیں گے، ہم اپنی زندگی کے اندر ایک اصول بنائیں گے، ہم قرآن کے اصول کے مطابق اپنی زندگی گزاریں گے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے اپنے ساتھ رکھتے ہوئے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو جان جان کر عمل کرنے کی ہم جو ہے کوشش کریں گے۔ یہ ہمارا لائحہ عمل آئندہ سال کے لیے ہونی چاہیے، اسی کے اندر ہماری کامیابی ہے۔ شاعر کہتا ہے، گزر گیا ہے جو عہد عشرت نہ رکھ تو ناداں پھر اس کی حسرت۔ گزر گیا ہے جو عہد عشرت نہ رکھ تو ناداں پھر اس کی حسرت، قیام اسی کا سمجھ غنیمت جو وقت پیش نگاہ اب ہے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔